بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 17 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری مطابق 1 دسمبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 56، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح ہو گئی تو اب اسلامی دعوت کو پھیلنے کا موقع مل گیا، اس لیے کہ ابھی تک قریش کی طرف سے مسلسل جنگی حالات پیدا کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے دعوت کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی۔ چنانچہ صلح ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمیاں تیز کر دی۔ اب تک آپ کی دعوت جزیرے عرب کے اندر ہی محدود رہی تھی، اب آپ نے دنیا کے بہت سے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جن بادشاہوں اور حکمرانوں کو خط لکھے گئے ان میں دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں کے بادشاہ بھی شامل تھے، یعنی روم کا بادشاہ قیصر اور ایران کا بادشاہ کسریٰ۔ اکثر بادشاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ اسلام نہیں لائے۔ صرف حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور عمان کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ باقی لوگوں نے اگرچہ اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، خط لانے والے ایلچی کا اکرام کیا، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ قیصر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی کیا، اور اس نے آپ کے حالات کی تحقیق کے لیے جناب ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلوایا، جو اس وقت تک اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ان دنوں قیصر کے علاقے میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ اس نے ابو سفیان سے بہت سے سوالات کیے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ اس نبی کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی مشقت برداشت کرتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس نے چاہا کہ اسلام لانے کا اعلان کر دے، مگر اپنے درباریوں اور عوام کے ڈر سے وہ اس اعلان کی ہمت نہ کر سکا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے، جس کا نام خسرو پرویز تھا، آپ کے خط کے ساتھ نہایت بدتمیزی کی۔ اس نے جیسے ہی خط سنا غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے فوراً ہی آپ کا خط پھاڑ دیا اور پھر متکبرانہ انداز میں کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو خط لکھا تھا اس کے شروع کے الفاظ ایسے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے نام۔ وہ یہ دیکھ کر بوکھلا گیا کہ اس کا نام بعد میں لکھا گیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بدتمیزی کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ چند ہی سالوں میں اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی۔ بادشاہوں کو خط لکھنے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر بھی اپنی دینی سرگرمیاں تیز کر دی، چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سلسلہ جاری ہے۔ سلسلہ درس حدیث، قسط نمبر 17، ذکر اللہ کے چند طریقے، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرتے دم تک تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ ترمذی 3375۔ گزشتہ قسط میں دل کی بیماریوں کے علاج کے ضمن میں ذکر اللہ کی اہمیت پر گفتگو کی گئی تھی۔ یہاں ذکر کے چند طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ کبھی بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یا اپنے گناہگار ہونے کا احساس کرنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح کبھی جسم سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، آنکھ کا خوف خدا میں رونا، کان کا اپنے رب کا ذکر سننا وغیرہ۔ یہ ہم ذکر اللہ کے چند طریقے اور اس کے چند فوائد ذکر کرتے ہیں کہ جیسے نمبر 1، تلاوت قرآن۔ اس امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 16-20۔
حدیث قدسی میں ہے کہ جسے تلاوت قرآن نے مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل عطا کروں گا۔ ترمذی 29-26۔ نمبر 2، توبہ و استغفار۔ یہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے۔ احادیث میں دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے استغفار کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے دل کی صفائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ جب آدمی استغفار کرے گا تو ندامت اور شرمندگی کی بنا پر خود بخود دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس پیدا ہوگا۔ یہی احساس دل کی پاکیزگی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، درود پاک۔ درود پاک نہایت افضل ذکر ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں درود و سلام کا حکم فرمایا ہے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، دعا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی 33-71۔ بارگاہ الہی میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ترمذی 33-70۔ دعا سے یا تو بندے کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا اسے بھلائی عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اذکار حدیثوں میں ذکر کے بہت سے کلمات بتائے گئے ہیں، مثلا کلمہ طیبہ ہے، چوتھا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ۔ اسی طرح صبح و شام کی جو مضمون دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تعلیم و تربیت۔ ہمارا انداز گفتگو کیسا ہو؟ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ان میں ایک بڑی اور اہم نعمت بولنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز اور الگ کرتی ہے۔ گفتگو اور بات چیت ایک ایسی بیش بہا دولت ہے جس کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسانوں تک اپنے افکار و خیالات کو منتقل کرتا ہے۔ بات چیت ہی سے انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ بات چیت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مہذب ہے یا غیر مہذب، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، سلیقے مند ہے یا پوڑ۔ بات چیت اور گفتگو کا معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک سے ایک ہی انداز میں بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ مخاطب اور موضوع کے لحاظ سے گفتگو کا رنگ ڈھنگ بدلتا رہتا ہے۔ ایک عام انسان سے جس انداز میں بات کی جاتی ہے، ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگوں سے اسی اسلوب میں بات نہیں کی جا سکتی۔ بڑوں سے جس طرح کی اور جیسی باتیں کی جائیں گی، ظاہر ہے کہ بچوں سے بات کرتے وقت انداز گفتگو اور معیار گفتگو دونوں ان سے جدا ہوگا۔ اسی طرح مذہبی گفتگو کا جو رنگ ہوگا، سیاسی گفتگو کا رنگ اس سے بہت مختلف ہوگا۔ گفتگو کا انداز بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے دل خراش جملوں سے اپنی انا کی تسکین نہیں کر لیتے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی گفتگو اور انداز سے اگر کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، سننے والوں پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، تو ایسی گفتگو مؤثر ہونے کے بجائے فاصلے اور دوریاں بڑھاتی ہیں۔ اس لیے گفتگو ہمیشہ مثبت، شائستہ اور مہذب انداز میں ہونی چاہیے تاکہ وہ دل سے نکلے اور دل میں اترتی چلی جائے۔ بات چیت میں موقع محل کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر نہایت قیمتی بات بے موقع بے محل کہہ دی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہتی، جبکہ اگر معمولی بات بھی موقع اور محل کی رعایت کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اثر انداز بھی ہوتی ہے، لوگ اس کی اہمیت بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہر موقع کے لیے بات چیت کی جو آداب ہیں ان سے واقف ہونا اور پھر ان کو صحیح طور پر برتنا بہت ضروری ہے۔ مسائل۔ جمعے کے مسنون و مستحب اعمال۔ ابو طلحہ برارسی ندوی۔ جمعے کے دن مسنون و مستحب اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 خوشبو لگانا، نمبر 4 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 5 تیل لگانا، نمبر 6 نماز فجر میں امام کا سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرنا، نمبر 7 نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، نمبر 8 مسجد میں جلدی جانا، نمبر 9 امام کے قریب بیٹھنا، نمبر 10 جمعہ کے خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا، نمبر 11 نماز جمعہ میں امام صاحب کا سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت کرنا، نمبر 12 جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنا، نمبر 13 جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان۔ یہ واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف زبان
دل سے کی جائے گی، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور نمبر 14 سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔